السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے گھر کا ایک پورشن ہے جس کو ہم نا کرائے پہ دیتے ہیں، اور میں نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ جو بھی کرایہ دار آتے ہیں نا، ان کے پاس اتنا سامان ہوتا ہے کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ایک کرایہ دار اتنا سامان اپنے پاس رکھے گا، اور اس میں زیادہ تر کوئی استعمال کی چیزیں اتنی تو نہیں ہوتی، میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ فضول قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ کبھی غور کر کے تو دیکھو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بچیوں کے جہاں نکاح کیے اور ان کی کیا حالت تھی، اور کس طرح کے گھروں میں رہتے تھے، اور کتنا ان کے گھروں میں فرنیچر اور کیا کچھ تھا، کبھی غور تو کریں۔ صحابیات جو تھیں، ذرا ان کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھیں۔ مسلمانوں کی تاریخ پرینیہ کو اٹھا کے دیکھیں۔ یہ جو ہے دنیا داری کا سامان جو ہم جمع کرنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ جناب یہ ڈریسنگ ٹیبل بھی ہے اور ڈبل بیڈ بھی ہے، اور اس کے بعد چار پہیاں الگ سے ہیں، اور مہمانوں کے لیے یہ ہے وہ ہے۔ اگر آپ کے گھر میں جناب وہ ڈشیں ہونی چاہیے، جناب مہمان آگے تو ان کو کہاں سے کھلائیں گے جناب؟ 2 درجن 3 درجن گلاسوں کے سیٹ ہیں، 2 درجن 3 درجن جو ہے وہ آپ کے پاس پلیٹوں کے سیٹ ہیں، اور باقاعدہ اس طرح کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں آپ کے گھر میں، اور وہ چیزیں گاہے بگاہے یہ استعمال ہوتی ہیں۔ مجھے تو پٹھانوں کا طریقہ بہت پسند ہے، اور میرا ایک دوست تھا فقیر حسین، وہ علاقہ غیر میں اس کا پیٹرول پمپ ہے، سننے میں آیا ہے، میں تو کبھی جا نہیں سکا۔ یہ تبلیغی جماعت والے اور کچھ میرے دوست پٹھان جو ہیں وہ بتایا کرتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو وہ مقبول روڈ پہ ان کا کسی زمانے میں ٹال ہوا کرتا تھا، اور ہم اکٹھے ہی 7ویں 8ویں 9ویں کی بات ہے، ہم اکٹھے پڑھا کرتے تھے۔ تو جناب جب ہم نے عید شبرات پہ یا کسی دن دہار ان کے گھر جانا، تو جناب وہاں پر مہمانوں کی جو ہے نا انہوں نے دعوت کی ہونی، تو مہمان آئے ہوئے ہوتے تھے، تو جناب سارے ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھتے تھے، درمیان میں ایک بڑی سی کنالی رکھ لیتے تھے، اس میں سالن ڈال لیتے تھے، اور جس کو ہمارے پنجابی میں روٹا کہتے ہیں، یعنی روٹیاں بڑی بڑی بھاری اور موٹی، ایک ہی روٹی جناب وہ سارے جو ہیں وہ اس کو تقسیم کر رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، اور ایک ہی برتن میں۔ کیا بات ہے، کیا مثالی اور یعنی کہ محبت اور اخلاص، اور کتنا یعنی کہ مزہ آتا ہے اکٹھے بیٹھ کے کھانے کا، اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہمارے گھروں میں کیا ہے جی، رمضان کا مہینہ ہے تو سارے مل کے ایک جگہ پہ روزہ بھی افطار نہیں کرتے، اگر کر بھی لیں تو جناب سب کے آگے ایک ایک پلیٹ ہے، ایک ایک یعنی الگ الگ ہر چیز الگ الگ ہے، مشترکہ چیز ہے ہی نہیں۔ خدا کے بندو، ایک بڑے سے برتن میں کھجوریں رکھ دو، اسی طرح سامان رکھ دو، سارے مل کے اگر کھائیں تو کتنی برکت کی بات ہوگی۔ ہاں، تو بات کر رہا تھا ہمارے یہاں نا جتنے بھی کرایہ دار ہو کے گزرے ہیں، سامان تو سبھی کے پاس تھا، لیکن اب ایک نئے آئے ہیں، ہمارے محلے کے ہی رہنے والے ہیں، اور میں حیران ہو گیا کہ 5 رکشے جب سامان لے کے آئے تو 4 گھنٹے ان کو وہ سامان
یعنی کہ پورشن میں چڑھانے میں لگا، تقریباً 4 ساڑھے 4 گھنٹے ان کے صرف ہو گئے۔ یعنی میں حیران ہو گیا کہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ایک میاں بیوی ہے، تو ان کو کتنا سامان چاہیے تھا۔ میں نے اپنی زندگی کا کچھ حصہ گورنمنٹ جاب میں گزارا ہے، گجرانوالہ بھی رہا، منگلہ بھی رہا، پنڈی بھی رہا، گجرات بھی رہا، للہ بھی رہا، اور پھر فیصل آباد بھی جاب کی۔ لیکن لاہور میں نے کلینک بنایا اور وہاں پر میں نے وہیں رہائش اختیار کی، بھوگی وال باغبان پورہ میں، شوالا چوک کے قریب۔ تو میرے پاس صرف 2 چارپائیاں تھیں، بلکہ 3 چارپائیاں تھیں، اور بس ضرورت کی چیزیں تھیں، نہ کوئی پیٹی، نہ کوئی ڈریسنگ ٹیبل، اور نہ کوئی کرسیاں مرسیاں۔ غالباً 2 کرسیاں تھیں، ایک پہ میں بیٹھا کرتا تھا، ایک کو پر مریضوں کو بٹھایا کرتا تھا، ایک بینچ تھا جہاں پہ اس کے ساتھ آنے والے وہ بیٹھ جاتے تھے۔ اگر میں نے گجرات میں جب جاب کی ہے، وہاں پر جٹو عقل میں جناب میئر جاوید صاحب ہیں، اللہ پاک ان کی زندگی کرے، حیاتی کرے، بڑے اچھے لوگ ہیں، بہت ہی نفیس لوگ ہیں، میرے بہت ہی پیارے ہیں، میں یہ دل و جان سے ان کی عزت اور قدر کرتا ہوں، اس فیملی کی۔ تو انہوں نے وہاں پہ مجھے ایک مکان لے کے دیا، وہاں پر تو میرے پاس ایک چارپائی تھی، اور وہ محمدی پہ کوئی مہمان آ گیا تو خود محمدی بستر کر لیا، زمین پہ اپنا بچھونا بھر بچھا لیا اور اس کو چارپائی پہ سلا دیا، اور بس ایک اٹیچی گیس۔ اور بڑا مزہ آتا ہے ایسی لائف گزارنے میں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خاص طور پہ جو ہم کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بھی مکان دے۔ ان سب دوستوں کے لیے دعا ہے جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، اللہ ان کو اپنا گھر عطا فرمائے اور ان کی مشکلات آسان فرمائے۔ اور یہ یعنی کہ جگہ بجگہ جو شفٹ ہونا ہوتا ہے نا، یہ بھی ایک بہت تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے، اللہ اس سے بچائے رکھے۔ تو میں صرف اتنا ہی عرض کروں گا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناؤ، اور جتنا بھی آپ کے پاس فالتو سامان ہے نا، اس سے جان چھڑاؤ، اور سادگی، اس میں بڑا مزہ آتا ہے، اور سادگی جو ہے وہ میرے اللہ اور اللہ کے نبی کو بہت پسند تھی۔ اور میانہ رویہ اختیار کرو گے تو کبھی گھاٹے میں نہیں رہو گے، نہ کبھی آپ کا نقصان ہوگا، اور ہمیشہ خوش و خرم زندگی گزارو گے۔ اللہ ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔